بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ایک عظیم روحانی شخصیت جو کہ جن کے آرام کا لاہور میں ہے، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور پہلے آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دی جائے، آپ لوگ گیس کیجئے کہ میں کن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو ان کا تعلق ایک مشہور علمی گھرانے سے تھا، اور انتہائی معزز اور قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے نوجوان عالم دین تھے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو مزارات اولیاء پر حاضر ہوتے اور صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پا لیتے۔ اور ایک مرتبہ یہی عالم صاحب ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا رخ کیا۔ 3 ماہ تک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر یوں گزارے کہ ہر وقت باوضو رہتے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا اس بار معنوی جواب کے بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کریں۔ آخر کار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھردرا لباس پہنا، عصا اور وضو کا برتن تھاما اور خراسان کی جانب راہ رختے سفر باندھ لیا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا تو عالم صاحب نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دین دار نظر آنے والے دنیا دار رہائش پذیر تھے۔ انہیں وہاں ایسے کئی چہرے نظر آئے جو خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس اجنبی نوجوان پر پڑی تو ان میں سے ایک متکبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، تم کون ہو؟ عالم صاحب نے سخت لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے جواب دیا، مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہکے لگا کر ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا تو صوفی ہی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نوجوان عالم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، آپ نے بالکل درست فرمایا، بے شک میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے عالم صاحب کو نچلی منزل میں ٹھہرایا اور خود بالا خانے میں چلے گئے۔ کھانے کے وقت ان کے آگے پھپھوندی لگی ہوئی سوکھی روٹی رکھ دی اور خود بالا خانے میں مرغن غذائیں کھاتے ہوئے اس نوجوان عالم پر آواز کسنے لگے۔ اور فراغت کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے ان عالم صاحب کے سر پہ پھینکنے لگے۔ ان نازیبا حرکات پر صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوجوان عالم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی، یا اللہ، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو ضرور ان سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر اپنے دل کی جانب متوجہ ہوئے جو تان و تشنیع اور نازیبا حرکتوں کے باوجود پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور بھی تھا۔ اس سکون اور مسرت نے عالم صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ دراصل اللہ کے نیک بندوں کو بلند و مقام و مرتبہ اذیتوں پہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ برائی کو بھلائی سے ٹال کر اپنا جواب پانے والے یہ نوجوان عالم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی فیض کی جانب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ خزانے لٹانے والے، عالم کو فیض پہنچانے والے اور اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے لیے رہنما ہیں۔ تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب و حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اسی لیے آپ حجویری جلابی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرہ نسب اس طرح بیان فرمایا جاتا ہے، حضرت مخدوم علی بن سید، عثمان بن سید، عبد الرحمن بن سید، عبداللہ بن سید، ابو الحسن علی بن سید، حسن بن سید، زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ اور یہ تھا آپ کا شجرہ نسب۔ بات کرتے ہیں آپ کے حلیہ مبارک کی، تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ، جسم متناسب اور خوبصورت اور گھٹا ہوا یعنی مضبوط تھا،
جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں اور سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب، چہرہ گول تھا نہ لمبا، سرخ و سفید چمکدار رنگت، کشادہ جبین یعنی پیشانی اور بال سیاہ گھنے تھے، بڑی اور خوبصورت آنکھوں پہ خمدار گھنی آبرو تھیں، پتلی ناک، درمیانے ہونٹ اور رخسار بھرے ہوئے تھے، چوڑے اور مضبوط شانوں پر اٹھتی ہوئی گردن، ریش یعنی کہ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی جاذب نظر اور پرکشش تھے۔ آپ کا تعلق ایک بہت ہی متقی گھرانے سے تھا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے جید عالم اور عابد و زاہد تھے، اور شاہان غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء، فضلاء، شعراء اور صوفیہ غزنی میں جمع ہو گئے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ تو حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی رہائش اختیار فرما لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھیں، عابدہ زاہدہ خاتون تھیں، اور اسی طرح حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی جمال اور حسینی کمال دونوں ہی کے جامع تھے، اور آپ نے 300 سے زائد علماء سے اکتساب فیض کیا، فیض یاب ہوئے۔ اور آپ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مرکز لاہور سے کعبہ دکھا دیا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لاتے ہی اپنی قیام گاہ کے ساتھ جو مسجد تعمیر کروائی، اس مسجد کی محراب دیگر مساجد کی بنسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ تھی، لہٰذا لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کے معاملے میں تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام لیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمائے، دیکھیے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کے تحت صاحب فتاویٰ فیض الرسول حضرت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ داتا گنج بخش علیہ رحمہ خود اپنے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، درمیان میں ہزاروں حجابات ہونے کے باوجود کعبہ معظمہ کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں، اور ضرورت پڑنے پہ دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ تھا آج کا کچھ واقعہ، اور جیسے ہی عرس لگا تو ہم نے حاضری دی، اور انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے آگے میں ڈال دوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے ہمارے چینل کو، سبسکرائب کیجیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، سارا پیر کامل، ناقص سارا پیر کامل رہنما، ناقص سارا پیر کامل رہنما، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے کر دو کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے کر دو کرم، کر کرم کروا کرم، کر کرم کروا کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، ناقص سارا پیر کامل کامل